لیکن ہم فوراً مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں، اور مفتی صاحب سے میرا ایک سوال یہ ہوگا امین اللہ صاحب سے. امین اللہ سیفی صاحب، معاشرے میں ان کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو معاشی طور پر مضبوط ہوں. ہم یہ کس طرح باور کریں یا ہم کیسے موازنہ کریں کہ ہماری آج کے معاشرے کی جو مسلمان خواتین ہیں ان کے معاشی حقوق دیگر مذاہب کی عورتوں کے جو معاشی حقوق ہیں اس سے زیادہ مضبوط ہیں، اس سے زیادہ بہتر ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلیہ. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو اس کے بدلے اور نتیجے میں ہم دونوں کو برابر حق دیں گے، وہ بہترین زندگی کے صورت میں دیں گے. دوسری جگہ یہی بات کچھ یوں ارشاد فرمائی، سورہ نساء آیت نمبر 124 فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. ایمان کی حالت میں مرد ہو یا عورت، ایسا نہیں کیا جائے گا کہ مرد ہیں تو اس کو زیادہ حق دے کر اس کو زیادہ ثواب دے دے، یہ عورت ہیں اس کو اسی عمل پر کم ثواب دیا جائے. نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ صحابیات میں سے کسی نے یہ تمنا ظاہر کی کاش ہم بھی مرد ہوتے، تلوار اٹھا کر میدان جہاد میں جہاد کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے. فوراً جبرائیل امین اترتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یہی سورہ نساء آیت نمبر 32 کہ مردوں میں سے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تمہیں جو طاقت دی ہے اسی کے بل بوتے میں تو تم عمل کرو گی، اللہ تمہیں مردوں کے برابر ثواب دے دے گا. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. مردوں نے جو عمل کیا ان کو اسی کا ثواب ملے گا. حضور نبی کریم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے میرے لیے خوشبو اور عورت کو محبوب ترین قرار دیا گیا اور میری آنکھوں کی ٹنڈک نماز میں ہے. اس حدیث کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا، ایک نکتہ بیان کروں گا کہ یہاں پر آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب موازنہ کیا تو عورت کو خوشبو کے ساتھ موازنہ کیا کہ مجھے خوشبو اور عورت میرے لیے محبوب اور مرغوب قرار دیے گئے. اب جب یہ مقام، یہ منزلت، یہ اونچائی، یہ بلندی، یہ منزلت، یہ رتبہ اللہ رب العزت نے یہ شان و شوکت عورت کو دے دیا تو اب یہ سنہری ذات جو ہے اب اس کی حفاظت بھی ضروری تھی. چنانچہ ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. تم گھر میں رہو اور گھر کی ملکہ بن کے رہو. اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے اور قدم آگے شریعت اور اسلام نے ایسے مقام تک عورت کو لا کر کھڑا کر دیا کہ اس سے پہلے نہ کسی مذہب نے، نہ کسی جماعت نے، نہ کسی تصور نے، نہ کسی سوچ نے، نہ کسی کانسیپٹ نے دیا ہے. تب 4 مردوں کو اس عورت ذات کے لیے خادم بنا دیا، تابع بنا دیا. جب وہ بیٹی ہے تو باپ کا سائبان، جب وہ ماں ہے تو اس کی پشت پناہی اس کا بیٹا کر رہا ہے، اور جب وہ بیوی ہے تو شوہر امبریلا اور چتری کی طرح اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جب وہ ماں بنتی ہے تو پھر بیٹا اس کے ساتھ. لیکن جب یہ بہن ہوتی ہے تو بھائی اس کے لیے بھائی چارگی کرتا ہے، اسی کے لیے محافظ بنتا ہے.